بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. عید کے ہم بالکل قریب ہیں، تو چاہے آپ عید مبارک قبول کر لیجئے، چاہے رمضان کا خیر و برکت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ اختتام جو ہے اس کی مبارک قبول کر لیجئے. اچھا، آج کا جو موضوع ہے یہ زندگی کے ان تجربات کے کھیتوں میں سے کاٹی ہوئی بہترین فصل ہے کہ جو ان بیتے برسوں میں ہم نے کاٹی. میرے پاس چونکہ ملک بھر سے اور ملک سے باہر سے بھی جب بچیاں، خواتین، ان کی مائیں اپنے مسائل لے کے آتی ہیں، تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اپنے میاں سے یا سسرال سے کون سی باتیں چھپانی ہیں. تو کچھ باتیں ایسی ہیں، یہ شادی کے فوراً بعد، شادی کے 5 سال بعد، شادی کے 10 سال بعد بھی یہ باتیں آپ کو ہر صورت میں چھپا کے رکھنی ہے، ہائیڈ کر کے رکھنی ہے، چونکہ اس کا تعلق آپ کی عزت نفس کے ساتھ بھی ہے، فیملی کی رسپیکٹ کے ساتھ بھی ہے، اور خود آپ کی بے وقتی کے ساتھ ہے. اچھا، جب آپ یہ غلطیاں کرتے ہو، اور جن لڑکیوں نے کی، ان غلطیوں کے نتیجے میں جو ان کو دکھ ہوا وہ پھر آپ سے اٹھایا نہیں جاتا. تو ترتیب سے جو چیزیں میں نے چاک آؤٹ کی ہیں یہ 6 ہیں، اور اسی ترتیب سے ہم ان پہ بات کرتے جاتے ہیں. آپ اپنے ہاں دل میں بھی نوٹ کریں، اگر کاغذ پہ نوٹ کرنا تو ضرور نوٹ کریں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی ویڈیو کو انسان ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. یہ آپ کے اور آپ کی نسل کے بھی کام آنے والی چیز ہے. جو پہلی چیز ہے وہ کبھی اپنے ورجن ہونے کے بارے میں اپنے میاں سے ذکر مت کیجیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی گیم کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے آپ کی ورجینٹی کا لاس ہوا ہو، تو یہ بات آپ کے جسم کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا. اور لڑکے عام طور پہ مشتل کرتے، یعنی جسے کہتے ہیں نا آگ لگاتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتائیں گے. یہ غلطی کبھی نہیں کرنی، اور اس غلطی کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات کہ اپنے نک نیم کبھی مت بتائیے. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے، نئی نئی محبت ہوئی ہوتی ہے، تو بڑا لڑکیوں کا جی چاہتا ہے کیسے دل کھول کے کتابیں زندگی کو کھول کے رکھ دے. نک نیم میں عام طور پہ مذاق بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی کسی خوبی یا خرابی کی وجہ سے وہ نام رکھا ہوا ہوتا ہے، چھیڑ بھی ہوتی ہے. سگی بہنوں کو، سگے بھائیوں کو اور خاندان کے باقی لوگوں کو یہ ضرور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جب لڑکی بیاہ کے گئی ہے تو وہ ایک میچور اور بڑی ہو کے بیاہ کے گئی، وہ بچی نہیں ہے. تو ڈونٹ ٹریٹ ہر لائک اے کڈ. بچوں کے نک نیم ہوتے ہیں، بڑوں کے نک نیم نہیں ہوتے. اور نک نیم عام طور پہ پھر مذاق کا نشانہ بنتے ہیں اور ٹونٹیں ماری جاتی ہیں. وہاں آپ کی کوئی رسپیکٹ کا بیس تو بنا ہوا نہیں ہے. وہاں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. آپ سے محبت تو بہت عرصے کے بعد ہوتی ہے، آپ کو آزمانے کے بعد، ٹیسٹ کرنے کے بعد. یہ غلطی نہیں کرنی، اس کو وہاں بے وقوفی گردانا جاتا ہے. تیسری چیز، سسرال میں اپنی فیملی کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے، دیکھیں جو انہوں نے دیکھا اٹس اوکے، اسی کو دیکھ کر انہوں نے شادی کی ہے. ممکن آپ پسند آئے، ممکن آپ کے خاندان کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے یا سوشل سٹیٹس ہے. بہت سی لڑکیاں ذرا سا سوال کیا، ایک صفحہ انہوں نے کھولا کہ تمہارے ابا کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو اس راز میں پھر اپنے خاندان کی لڑائیاں، ابا کی کوششیں، ابا کے غلطیاں، اور بینک بیلنس، اور گاڑی کب آئی اور کیسے آئی، یہ سب تفصیلات بتانے بچیاں بیٹھ جاتی ہیں. یہ مت کیجئے، یہ آپ کے آگے آتا ہے. چونکہ آپ بتاؤ گے کہ ہمارا فائنینشیل جو سٹیٹس ہے اتنا بڑا ہے، انہیں گھر چاہیے ہوگا تو آپ پہ پریشر آئے گا، انہیں گاڑی چاہیے ہوگی تو آپ پہ پریشر ہوگا. ایون ان کی بہن اور بھائی کی شادی ہوگی، آپ اپنی خوشی سے جو مرضی کریں، پر اگر کوئی مجبور کرے اور گردن پہ ایسے انگوٹھا رکھ کے کرے تو کیا خوشی ہوتی ہے یا فخر محسوس ہوتا ہے. چوتھی بات جو آپ کو ہر صورت میں یاد رکھنی ہے اور وہاں ہائیڈ کرنی ہے،
جب رشتہ ہو رہا ہو تو مت بتایا کریں کہ بچی جاب کرتی ہے اور کب سے کر رہی ہے۔ شادی سے پہلے بچی کی جتنی سیونگ ہو، 10,000 روپے ہو، 10 لاکھ ہو یا 10 کروڑ ہو، کبھی فخری انداز میں مت بتائیے کہ میرے پاس اتنے ہیں، یہ آپ کے نہیں رہیں گے۔ آپ نے ایک ایک چیز کی ضرورت کی قربانی دے کے ان کو جمع کیا ہوتا ہے۔ جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر دکھ سے آپ کا سینہ بھر جاتا ہے، آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں، اور کبھی کبھی تو رشتے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ سسرال والوں کو عادت ہے، عادت بد، اکثر میاں کو بھی ہے کہ ذرا سی مشکل آئی تو زیور نکالو، اسے بیچ دیتے ہیں، اور بیچ کے اچھا آج بیچیں گے تو اس کے پیسے تو اتنے سے ملیں گے، 10 سال بعد ضرورت پڑے گی بیچیں گے تو تب اس کا جو میگنیچیوڈ ہے بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے، پر تب وہ جو 10 سال بعد 20 سال بعد بکتا ہے تو دونوں میاں بیوی کی رضامندی سے عام طور پہ پلاٹ پہ کنسٹرکشن کے لیے بکتا ہے۔ تو اس میں بہت بنیادی فرق ہے۔ جو آپ کی پرانے اکاؤنٹ کی چیک بکس ہیں یا اے ٹی ایم کارڈز ہیں، ان کو اپنے گھر رکھ کے جائیے، وہاں لے کے مت جائیے۔ وہاں جائیں گے تو ٹول لگائیں گے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہو، آپ جاب کرتے ہو، میاں وہاں جا کے کوشش کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا جائے اور پیسے اس میں آئیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو دقت بعد میں دیتی ہے۔ میاں اپنا کام سنبھالے، آپ اپنا کام سنبھالو، محبت کے ساتھ آگے چلا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ 5ویں بات، آپ کے گھر میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کی، بھائی بھابھی کی، یا بھابھی کی آپ سے، میرے بچے یہ کوئی خوشی میں سر پہ لگانے والے پر نہیں ہیں، بے عزتی کی بات ہے۔ اچھا اس خبر کو سن کے وہاں خوشی ہوگی یا دکھ ہو رہا ہے؟ لڑکیاں بڑی بے وقوفی کے ساتھ بتاتی ہیں کہ میری بھابھی نے میری بڑی بے عزتی کی، میرے جانے پہ خوش نہیں ہوتی، میرے جانے پہ مجھے کھانا نہیں کھلاتی، میرے بچوں کا سلوک نہیں کرتی۔ اب جیسے آپ یہ تفصیل بتا رہے ہوتے ہوں، اندر آپ کہیں ہمدردی لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ یہ ہمدردی مل جائے گی، پر اس کے بعد یہ ہمدردی کنورٹ ہوگی آپ کی بے وقتی میں، یعنی چونکہ آپ کی اپنے گھر میں وقت نہیں ہے، وہاں بھائی آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا اور بھابھی آپ کو لفٹ نہیں کراتی، تو یہاں سے جو بھاگ بھاگ کے جانے کا آپ کا من تھا وہ تو آئندہ آپ کے منہ پہ مارا جائے گا۔ سو اے پیاری لڑکیوں، زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت، تجربے، لوگوں کی ناکامیاں اور رشتوں کی خرابیاں بتاتی ہیں، سکھاتی ہیں۔ یہ کوئی سفارشات نہیں ہوتی، یہ تجربے کی وہ لائٹ ہوتی ہے، یا لوگوں کے دکھوں کی وہ ہوتی ہے چبھن، کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو اس سے بچا بھی سکتے ہو، بہتر بنا بھی سکتے ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔